السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمان بھائیوں، واجب الاحترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے
ہم پہ بہت زیادہ احسانات کیے ہیں۔ اس کے احسانات میں سے ایک یہ بھی بڑا احسان ہے کہ ہم آج 15 شعبان جمعۃ المبارک مسجد اقصیٰ میں اپنے پاؤں پہ چل کر آنکھوں سے دیکھ کے یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ یہ آنا اپنے جسم کو اللہ کی راہ کے لیے استعمال کرنا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کا بہت بڑا ہم پہ احسان اور اس کا فضل ہے۔ اللہ رب العزت اپنے تمام احسانات کا ہمیں شکر گزار بنائے۔ انسان کے جسم کے اندر اللہ نے اپنے اتنی نعمتیں رکھی ہیں کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت آنکھ ہے۔ آنکھ، دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک نبینا تھا، اس کی ماں اس سے بڑی محبت کرتی تھی، اور وہ نبینا اس کے پاس کوئی عالم آیا تو اسے کہا کہ آپ حضور دعا کر دیں کہ اللہ رب العزت مجھے آنکھیں دے دے۔ اس نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ میری ماں مجھ سے محبت بڑی کرتی ہے، لیکن میں کتنا محروم انسان ہوں کہ اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھ نہیں سکا۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں دے اور میں اپنی ماں کی زیارت کروں، اس کو دیکھوں۔ آنکھ بڑی نعمت ہے۔ ہر نعمت کا صحیح استعمال شکرانے نعمت ہوتا ہے۔ ہر نعمت کا صحیح استعمال وہ یوں سمجھے کہ وہ اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہے، اور ہر نعمت کا غلط استعمال وہ سمجھے کہ یہ کفران نعمت ہے، نعمت کی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے دو جنسوں کو پیدا کیا، ایک مرد اور ایک عورت۔ مرد کی ذمہ داری اور لگائی اور عورت کی ذمہ داری اور ہے۔ ایک مرد کی کمائی، اس کے اندر اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ دوسری طرف 100 عورتیں کمانے والی ہونا، ان کی کمائی میں اتنی برکت نہیں جتنی برکت اللہ رب العزت نے مرد کی کمائی میں رکھی۔ اس کی اپنی ذمہ داری ہے، مرد کی اپنی ذمہ داری ہے۔ 50-60 سال پہلے ہمارا ماحول کچھ اور تھا، لیکن آج کچھ اس طرح کی ہمارے معاشرے میں بے حیائی اس قدر عروج تک پہنچ چکی ہے کہ اس بے حیائی کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ آنکھ ہے۔ آنکھ، اگر یہ ہماری آنکھیں نہ ہوتی تو ہم کیسے بے حیائی کرتے، کیسے ہم دندناتے اور بغاوت پہ اترتے۔ اللہ کی دی ہوئی یہ نعمت، یہ آنکھ، کبھی کسی نبینے سے پوچھو یار تو بتا تیری زندگی کیسے گزرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بھائیوں کی، بزرگوں کی آنکھوں کو اللہ سلامت رکھے۔ چھوٹا سا مسئلہ بنتا ہے فوراً کتنی اللہ کی ہم پہ نعمتیں ہو چکی ہیں، جدید دور میں وہ آنکھیں پھر دیکھنا شروع ہو جاتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حیا کے متعلق
اور بے حیائی کے متعلق بے شمار فرامین ہیں۔ اس خطبہ میں، آج کے خطبہ میں، یہ 14 ادھر سے 14 فروری ہے، ادھر سے یہ شعبان ہے اور پھر جمعہ ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آج میں آپ کو کیا سناؤں، کیا بتاؤں کہ قوم ہماری، مسلم معاشرے کے لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حیا سکھانے کے لیے سینکڑوں حدیث میرے سامنے، سینکڑوں احادیث، لیکن ہمارے ہاں روشن خیالی کی ایسی بد ہوا چلی، ایسی ہوا چلی کہ پڑھائی کے لیے عورت جب تک وہ میک اپ نہ کرے تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ عورت نقاب کر کے بھی پڑھ سکتی ہے، بغیر بن سور کے بھی وہ پڑھ سکتی ہے، لیکن ماحول اس طرح بنا دیا گیا ہے کہ کوئی بھی ہماری بچی، ہماری بہن، وہ اسکولوں کالجز میں بن ٹھن کے بغیر جا ہی نہیں سکتی۔ الحیاء لا یأتی الا بخیر، فرمایا حیا صرف خیر لاتا ہے، خیر، حیا کا نتیجہ خیر ہے۔ حیا ہر پہلو سے خیر لاتا ہے، خیر۔ اللہ اکبر، اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا ایمان سے ہے، ایمان، اور ایمان کا نتیجہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار، اور فحاشی، بے حیائی، بد چلن، یہ جفا سے ہے، جفا، اور جفا کا ذریعہ، وہ نتیجہ جہنم کی شکل میں نکلے گا۔ الحیاء والایمان قرینا جمیعا، حیا اور ایمان کو ایسے اللہ نے جوڑ دیا ہے، ایسے، اس طرح ان کا رشتہ حیا اور ایمان کو ایسے جوڑا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، ان میں سے ایک چلا جائے تو دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے۔ یہ آپس میں ایسے گتھی ہیں، ایسے جڑے ہوئے ہیں، ان میں ایک اگر حیا نہیں تو ایمان بھی نہیں، اگر ایمان ہے تو حیا ہے، اگر حیا ہے تو ایمان ہے، ایمان ہے تو حیا ہے، حیا نہیں تو ایمان بھی نہیں، ایمان نہیں تو حیا بھی نہیں، دونوں آپس میں اس انداز سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری قوم کو حیا والا بنائے، غیرت مند۔ اللہ اکبر۔ سنیے ذرا، اگر بندہ کوئی بے حیائی کا کام کرتا ہے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، گناہ، ایک مسئلے کی بات سن لیں، بندہ اگر بے حیائی کا کام کرتا ہے اور اس کو کیا سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن اگر بندہ بے حیائی کو کامیابی کا ذریعہ سمجھے، اعلیٰ سوسائٹی ہونے کا ایک معیار سمجھے، اور پھر اس کے دفاع میں ٹی وی پہ بیٹھ کر، نیٹ پہ بیٹھ کر امت کی عزتیں، ان کی حیا کو وہ جناب پارا کرنے کی کوشش کرے، حیا پھیلانے کی بجائے بے حیائی کا تحفظ کرے، یاد رکھو وہ بے حیائی نہیں پھیلا رہا بلکہ وہ کفر پھیلا رہا ہے، کفر۔ ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، اور ایک بندہ تحفظ کر رہا ہے، تحفظ، اور پھر روشن خیالی کے نام پر امت کو گمراہ کر رہا ہے کہ جناب یہ مڈل طبقہ کی باتیں ہیں، مڈل، ان کی باتیں ہیں، یہ حیا کی باتیں، ہمارے ہاں حیا ویا کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس قسم کی باتیں کرنے والے لوگ اللہ اکبر کفر کی دعوت دے رہے ہیں، کفر پھیلا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ مسند احمد کی حدیث سنیں، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، ان لکل دین خلقا، ہر دین کی اپنی پہچان ہوتی ہے، ہر دین کی ایک نشانی اور علامت ہوا کرتی ہے۔
وخلق الاسلامی الحیا، اسلام کی خوبی، اسلام کی نشانی، اسلام کی علامت حیا ہے، حیا۔ اللہ اکبر۔ کپڑے خریدنے جاتے ہیں نا ہم کسی دکان پہ، اس کو کہتے ہیں اصل کپڑا دکھاؤ، کسی کمپنی والا اوپر مور نہ لگی ہو تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لے آئے ہو، کوئی برانڈ قسم کا کوئی جناب اچھے والا کپڑا مور لگی ہو۔ اس حدیث کی تشریح میں ان لکل دین خلقا، ہر دین کا کچھ نہ کچھ علامت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے۔ اسلام کی پہچان حیا ہے، حیا۔ یہ یوں سمجھے جس کے ایمان پر حیا کی مہر نہ ہو، پیارے بھائیوں، جس کے ایمان پر حیا کی مہر نہ ہو، وہ سمجھے کہ میرا ایمان بھی ہے یا نہیں، میرے پاس ایمان کی دولت بھی ہے یا نہیں۔ ہر دین کی خصلت ہے، ہر دین کی علامت ہے، ہر دین کی پہچان ہے۔ نبی رحمت نے فرمایا مومن بے حیا نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا، یہ بے حیائی کا سیلاب اور طوفان امت کو جکڑے ہوئے ہے۔ آپ فرماتے ہیں مومن بے حیا نہیں ہوتا۔ پہلے نبیوں کی باتوں میں سے ایک بات ہوا کرتی تھی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اور جب حیا نہ رہے تو پھر جو مرضی کرو۔ بے حیا سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ بے حیا کبھی گناہ نہیں کرے گا، بے حیا سے ہر قسم کی توقع کی جا سکتی ہے، یاد رکھنا۔ اللہ اکبر۔ اس کے نقصان سن لیں، بے حیائی کے نقصان، بے حیائی کے نقصان۔ اللہ میری امت، میری قوم کو، میرے بھائیوں کو، میرے محلے والوں کو، میرے علی پارک والوں کو، میرے لاہور کے لوگوں کو محفوظ فرمائے، امت پوری دنیا کے مسلمانوں کو بے حیائی سے بچائے۔ زمین پر پہلا قتل اس بے حیائی کے وجہ سے ہوا تھا۔ وہ دو بھائی حابیل اور قابیل کی لڑائی ہوئی تھی نا، وہ حابیل اور قابیل کی لڑائی، وہ عورت کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، جھوٹی خواہشات کی وجہ سے، لذات کی وجہ سے، یہ پہلا فتنہ۔ بے حیائی نے کتنے قتل کروا دیے، بے حیائی نے ہزاروں لوگوں کو قتل کروایا، بے حیائی نے ہزاروں مردوں کو مروایا، ہزاروں گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ بے حیائی نے کتنے ہی لوگوں کو نشئی بنا دیا، کتنے ہی لوگوں کو بھنگی اور چرسی بنا دیا۔ بے حیائی نے ایسی تباہی مچائی ہے۔ محبوب علیہ السلام نے سچ کہا تھا، ایمان اور حیا آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اگر ایک چلا گیا تو دوسرا خود بخود چلا جائے گا۔ اس نے نہیں کسی سے پوچھنا، اوے حیا نہ رہے تو ایمان کے جانے میں پتہ نہیں لگے گا۔ اللہ رب العزت اس موضوع کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیں ذرا آخرت کی فکر کرنے والوں، بھائی آپ تو آخرت کی فکر کرنے والے ہیں اس لیے کہ آپ مسجد میں آتے ہیں، اور جو لوگ آخرت کی فکر نہیں نہ کرتے ان کو ایک پیغام دے دو، ان کو بتاؤ اپنی دنیا کی فکر کر لو، اور اب دنیا دارو اپنی دنیا کی فکر کر لو۔ اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم ہے، بے حیائی میں سکون نہیں ہے۔ یاد رکھنا، بے حیائی میں سکون نہیں۔ اگر آپ بے حیائی کو سکون کا ذریعہ سمجھتے ہیں، نہیں، غلط فہمی ہے۔ اور یاد رکھنا، اگر کامیابی بے حیائی کو سمجھتے ہو تو یہ بھی ایک خام خیالی ہے۔ بے حیائی میں نہ کامیابی ہے، بے حیائی میں نہ سکون ہے۔ اپنی دنیاوی سکون کے لیے دنیا سے نشے کو ختم کر دو، اور اپنی دنیاوی زندگی کے سکون کے لیے، میں آخرت کی نہیں بات کرتا، سکون کے لیے بے حیائی کو استعمال کرنے والا وقتی لذت اٹھاتا ہے، اللہ کی قسم اس کو لذت سکون نہیں ملے گا، نہیں سکون نہیں ملے گا۔ اور بے حیائی کو اپنی دنیا سے سکون حاصل کرنے کے لیے نشے سے جان چھڑا لو۔ اگر سکون چاہتے ہو، قتل و غارت سے بچانے کے لیے شرم و حیا کو اپنا لو، دنیا کی زندگی اچھی ہو جائے گی،
ذرا حیا کے تذکرے قرآن سے سناؤں میں آپ کو۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے حق میں قرآن بول پڑا، اللہ میری ماں اور بہنوں کو اس طرح کا حیا نصیب فرمائے جس طرح کا حیا اللہ رب العزت نے شعیب کی بیٹی کو عطا فرمایا تھا۔ قرآن بول پڑا، فرمایا وَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ وَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ اس بیٹی کے حیا کا تذکرہ فرماتا ہے، بڑی حیا والی تھی، اس خاتون کی چال بھی رب العزت کو بڑی پسند آئی۔ اللہ اکبر، پیغمبر اس کے پیچھے ہے، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ رہے ہیں، اور موسیٰ بھی اکیلا اور بچی بھی اکیلی، اس کے اکیلے ہونے میں اتنا حیا تھا، اتنا حیا۔ رب العالمین نے اپنے قرآن میں قیامت کی دیواروں تک صفحہ قرآن میں لکھ دیا، لوگ پڑھیں گے اس کے حیا کے تذکرے سنائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو حیا کی نعمت سے نوازے۔ اور ذرا غور کرنا، بے حیا قوم فطرت کے خلاف ہے، بے حیا قوم فطرت کے، یہ قبیل فطرت کے خلاف لڑا تھا نا، یہ اللہ کی قدرت پہ شک کرنے لگا، اللہ کی رضا پہ راضی نہیں تھا، پھر اس لیے تو اس نے قتل کیا تھا نا۔ اللہ کا قرآن کہتا وقت گزرتا چلا گیا، لوط علیہ السلام آ گئے، لوط علیہ السلام کی قوم بھی فطرت کے خلاف لڑنا شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ بدماشی بغیرتی کی انتہا کر دی ان لوگوں نے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا۔ لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکلوں میں فرشتے آ گئے، خوبصورت پھولوں کی طرح فرشتے آئے۔ قوم بد چلن تھی، فطرت کے خلاف تھی، وہ کہتے تھے کہ جناب عورتوں کی ضرورت نہیں، مرد کے لیے کافی ہے۔ آج بھی یہ آوازیں سنتے ہیں، اس روشن خیال دور کے اندر بھی یہ باتیں سنتے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب فطرت کے خلاف کوئی اٹھتا ہے تو عذابوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، فطرت کے خلاف، پھر اللہ کو غصہ آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، آئیے ذرا غور کرنا، یہ فطرت کے خلاف لڑنے والی قوم، انسانی شکلوں میں اللہ کے فرشتے آئے، خوبصورت بن کر آئے۔ اللہ، وہ قوم تو حیران ہو گئی، فوراً دوڑ کے آئے۔ ان کے دوڑنے کا تذکرہ قرآن نے یوں بیان فرمایا وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، وہ دوڑ کر آئے۔ یہرعون کا ترجمہ سنیں، یہرعون رالیں ٹپکاتے ہوئے آئے، اللہ اکبر، بازو چڑھاتے ہوئے آئے، اور ہر طرح کی گندگی کا ذہن اپنے دماغ میں سجائے ہوئے آئے، پھولوں کو مسلنے کے لیے آئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ۔ حضرت لوط نے اپنے مہمانوں کی عزت کو بچانے کے لیے اپنی عزت داؤ پر لگا دی اور کہا او میری قوم کے لوگوں، او میرے بدماش امتیوں، میں تمہیں اپنی بیٹیاں تمہارے نکاح میں دے دیتا ہوں، لیکن مجھے وَلَا تُخْزِئُونِی فِی ضَیْفِی، میرے مہمانوں میں مجھے بے عزت نہ کرو، میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ سنیں، ان ظالموں نے، ان بیچاروں نے اگر قرآن پڑھا ہوتا، ان مسکین مسلمانوں نے قرآن پڑھا ہوتا تو یہ قریب بھی نہ جاتے بے حیائی کہ میں تو وہ نام بھی نہیں لیتا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ اس نام کو اپنے زبان پہ چڑھاؤں، ولٹن ڈنڈ پتہ نہیں کی کہندے، اللہ معاف فرمائے، میرے تو زبان پہ وہ لفظ آئے ہی نہ۔ او مسلمان، تیری غیرت ختم ہے، عزت ختم ہو گئی،
آپ کی نہیں، آپ تو مسجد میں آ چکے ہیں، آپ تو غیرت مند ہیں، اللہ ہمیں سلامت رکھے، ان کو بتاؤ جو نہ قرآن سننا چاہتے ہیں اور نہ دینداروں کو پسند کرتے، لیبل لگایا وہ بہت بڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جناب اللہ کے نبی نے کیا کہا، الیسا، ہائے ہائے ذرا توجہ فرماؤ، الیسا منکم رجل الرشید، یہ ایک ایسا جملہ نبی نے کہا اللہ کی قسم تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہے، الیسا، او میری قوم کے لوگو، الیسا منکم رجل الرشید، تم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے اندر حیا ہوئے، اللہ اکبر، تم میں کوئی بھی ایک ایسا انسان نہیں جس کے اندر شرم ہو، شرم ہو، اور شرم کرو، شرم کرو، الیسا منکم رجل الرشید۔ پھر نبی کیا کہتا ہے آگے سے، وہ کہنے لگے بد چلن لوگ کہنے لگے، بے حیا اور بے شرم لوگ کہنے لگے، فطرت کے خلاف لڑنے والے لوگ کہنے لگے، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، او لوط تو جانتا ہے ہمارے ذہن کی گندگی کو، تو جانتا ہے۔ حضرت لوط نے ہاں ماری اور فرمایا قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، ہائے اللہ کاش کہ آج میں مضبوط ہوتا، ان کے چہروں پہ تھپڑ مار مار کے ان کے چہرے میں توڑ دیتا، ان کے بازو توڑ دیتا، ان کو میں برباد کر دیتا، یہ نافرمان قوم کو میں سبق سکھاتا، اللہ اکبر۔ اب اللہ کے فرشتے بول پڑے، کہنے لگے قالو یا لوط انا رسول ربک، لوط علیہ السلام آپ پریشان نہ ہوں، ان کو ٹھکانے لگانے کے لیے ہم آئے ہیں، لن یصلوا الیک، تجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے، اب تو کیا کر، راتوں رات، اللہ فاصرف اسری باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابہم، مخبری کرنے والی بیوی بھی رگڑی جائے گی، اللہ اکبر، بیوی لوط کی بیوی وہ بھی رگڑی جائے گی، انہ مصیبها ما اصابہم، جیسا جرم قوم کرتی ہے اسی طرح کی رب سزا دیتا ہے۔ توجہ ذرا، قوم کا کام دیکھو، لوط علیہ السلام لوطی لوگوں کا کام دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں جس طرح کا جرم اسی طرح کی سزا، فجعلناها عالیہا سافلہا، فجعلنا عالیہا فلما جاء امرنا، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا عذاب ہو، باز آ جاؤ، رک جاؤ، یہ وہی آسمان ہے جس آسمان نے لوطی قوم پر اللہ کے حکم سے پتھروں کی بارش نازل کی تھی، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں فلما جاءنا امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، ایسے اس بستی کو نیچے سے اٹھایا، آسمان تک لے جایا گیا اور اوپر سے الٹا کر دیا، جیسے آپ بھرے ہوئے برتن کو جناب پٹک کے الٹا پھینک دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو اتنا غصہ آیا، فطرت کے خلاف لڑنے والوں کو زمین سے ساری بستی کو اٹھایا، آسمان تک لے جایا گیا، اور وہاں سے ابھی تک میرے رب کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ نبی سمجھا رہے تھے، نبی ہر نبی اپنی امت کے لیے والد کی طرح ہوتا ہے، نبی سمجھاتا رہا، نبی بیان کرتا رہا، نبی شرم و حیا کے درس دیتا رہا، لیکن جب نبی کی کوئی بات نہیں نہ سنتا، توجہ فرماؤ، اس وقت قدرت اپنا انتقام خود لیتی ہے۔ اب قدرت کا انتقام دیکھیے، اللہ نے پھر سمجھایا کس طرح، قیامت تک آنے والی نسلوں کو سبق دے دیا، اللہ کا سچا قرآن ہے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، ابھی اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، جب نیچے پٹخا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ،
اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دی، مسومتن عند ربک، ہر پتھر پر اللہ نے نام لکھ دیا۔ اور ٹیکنالوجی والوں اور جدید دور کو جناب، جدید دور کو استعمال کرنے والوں، نئی نئی چیزیں استعمال کرنے والوں، ایٹم بم اور میزائل استعمال کرنے والوں، رب العالمین نے ہزاروں سال پہلے ہر پتھر کے اوپر نام لکھ دیا کہ یہ فلاں مجرم کو لگے، اللہ اکبر، یہ فلاں کو لگے۔ اللہ ہم سب کو حیا دار بنائے۔ بے حیا قوم، یاد رکھنا، بے حیا قوم کی کوئی عمر لمبی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت یہ تو محبوب کی دعاؤں کی وجہ سے بڑے تأمل کے ساتھ، اللہ کو کیا پریشانی ہے یار، یہ 6-7 فٹ کا یہ نوجوان اپنے سے باہر ہو گیا، شرابیں پیتا ہے۔ یہ 14 فروری جو ہے نا، 14 فروری یہ روزانہ 14 فروری بنتی ہے، ہمیں تو مجبوراً درس دینا پڑتا ہے 14 فروری کے حوالے سے۔ اور سال میں ہر دن شرابیں چلتی ہیں، ہر دن بدکاریوں کے اڈے چلتے ہیں، ہر دن اللہ کے ساتھ بغاوت ہوتی ہے، ہر دن 14 فروری بنا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودیوں کو، خائن قوم کو مدینہ سے جلا وطن کیا تھا نا، ایک غیرت مند حیادار صحابیہ کی وجہ سے کیا تھا۔ صحابی جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی، کہیں دکان پہ ٹھہرے، یہودیوں نے شرارت کی، ایک یہودی نے ان کا کپڑا کسی چیز کے ساتھ باندھ دیا، چلنے لگی تو بے پرد ہو گئی، پردہ اتر گیا، پردہ اتر گیا، اور غیرت مند صحابی نے اس کو قتل کیا اور خود بھی شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، اندازہ کریں یہودیوں کو پھر جلا وطن کیا تھا، سبب کیا تھا؟ بے حیائی تھی پیچھے۔ پیارے بھائیوں، آ جاؤ اپنے گھروں کو صاف کیجئے، اپنا ماحول صاف کر لو اس وقت سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کہیں حیا کی نعمت نہ چھن جائے۔ میری قوم کی بیٹیاں، میری قوم کی بہنیں، میری بہنیں، جب اللہ کی قسم مجھے بازار میں بے پرد نظر آتی ہیں نا، مجھے اس کے بھائی پر، اس کے خامد پر افسوس ہوتا ہے، اس کے ابو پر افسوس ہوتا ہے، اس کے پاپا پر افسوس ہوتا ہے۔ ہم نے گھر کے اندر ایسے حالات رکھے ہیں، فکر ہی ختم ہو گئی۔ ایک وقت تھا کہ ہماری یہ بہنیں، ہماری بیٹیوں کو دیکھنے کے لیے آسمان ترستا تھا۔ آج کل شادی اور بیاہ میں ایسے لباس ہیں 50 باریک ترین اور گندے لباس۔ ایک وقت تھا یہ طوائفہ عورتیں پہنا کرتی تھی، طوائفہ عورتیں، نقاب پڑھانے کو دل نہیں کرتا، اتنی بے حیائی۔ اور جو لوگوں کی اصلاح ہم نہ کریں تو اللہ کی قسم ڈر لگتا ہے کہ کہیں آسمان سے پتھر نازل نہ ہو جائے، کہیں اللہ کی زمین ہمیں دنسانے لے جاؤ۔ وہ کوئٹہ، وہ ابھی جو 2003-4 میں جو آیا تھا نا زلزلہ، اور ہوٹلوں کے اندر سے ننگے مرد، ننگی عورتیں نکالی تھیں۔ بے حیا قوم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حیا کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ حیا کی کئی ایک قسم ہے، پہلی سب سے قسم اللہ کا حیا کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ کا حیا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد فرشتوں کا حیا، فرشتوں کا، ہم میں سے ہر ایک مرد کے ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہیں۔ برائی کرنے والا نہ اللہ کا حیا کرتا ہے، نہ فرشتوں کا حیا کرتا ہے، نہ لوگوں کا حیا کرتا ہے، نہ اس کو اپنے آپ کی حیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو باحیا بنائے۔ باخر دعوانا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ حیا کا معنی سن لیں۔ حیا زندگی سے حیاتی نہیں سنا ہوا، حیاتی، حیا۔ جس کے پاس حیا ہے اس کے پاس اصل زندگی ہے، جس کے پاس حیا نہیں اس کے پاس کوئی زندگی نہیں۔
وہ بیچارہ بس اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے، مر تو جانا ہے، حیاداروں نے بھی مر جانا ہے، بے حیاؤں نے بھی مر جانا ہے۔ حیات طریق عربی بولتے ہیں، حیات طریق رستہ روشن ہے، رستہ واضح ہے۔ جو انسان حیا کو اپنا لیتا ہے اس کی زندگی روشن ہو جاتی ہے، اس کی زندگی روشن رستے کی طرح ہو جاتی ہے۔ اگر یہ بات نہیں سمجھ آتی تو یا تو پھر رحمان کا رستہ ہے یا شیطان کا رستہ ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین علی الذین آخری باتیں ذرا توجہ فرماؤ۔ انا جعلنا، قرآن سن کے ہی اپنے سینوں کو نور سے منور فرما لے۔ اللہ فرماتے ہیں انا جعلنا الشیاطین علی الذین لا یؤمنون۔ شیطان بے حیا بنانا چاہتا ہے، اللہ فرماتا ہے مومن بے حیا نہیں، مومن بے حیا نہیں، مومن حیا دار ہوتا ہے، مومن شرموں والا ہوتا ہے، شرم و حیا والا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا جعلنا الشیاطین، دنیا کے سارے شیطان، ابلیس، اس کی ساری کمپنی، اس کا سارا جتھا بے حیاؤں کے پیچھے ہے یا بے حیاؤں کے پیچھے۔ اللہ فرماتے ہیں انا جعلنا الشیاطین علی الذین لا یؤمنون، جو مومن نہیں ہے، کیونکہ مومن ایماندار حیا والا اور حیا والا مومن، حیا والا مومن، مومن حیا والا، جس کے پاس حیا ہے وہ مومن ہے اور جس کے پاس حیا نہیں وہ مومن نہیں۔ یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب جو چاہتا ہے شیطان کی بات مان کر بے حیا بن جائے، اور جو چاہتا ہے اللہ رب الرحمن کی بات کو تسلیم کر کے اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنائے، اپنے گھر کے ماحول کے اندر یہ حیا کو پیدا کرنے کے درس دے، ایسی کتب کو مہیا کرے اور اپنے گھر کے اندر ہر وہ آلات اس کو توڑ کے رکھ دے جس آلے کی وجہ سے ماں، بیٹی، بہن بے حیا بن جائے۔ یہ ذمہ داری ہے ہر کلمہ پڑھنے والے مومن مسلمان کی۔ اور یاد رکھنا، نمازی کون ہوتا ہے؟ نمازی کون ہوتا ہے؟ حیا والا، حیا والا۔ بے نماز، بے حیا، بے نماز، یاد رکھنا حیا نہیں آ سکتا۔ آؤ اللہ کے گھروں کی طرف، خدا را آ جاؤ اللہ کے گھر کی طرف اگر حیا چاہیے، کیونکہ جو اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا وہ کسی مخلوق میں سے کسی کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے آئے تہیا کریں، رمضان آ رہا ہے، رمضان آج پھر 15 شعبان ہے، 14 فروری ہے، شعبان کا کئی لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا۔ رات بڑے اعلانات ہوئے، ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ پوچھ اپنے پیغمبر سے، کھول کتابیں، ریسرچ کر، تحقیق کر، اپنی طرف سے ایک بھی نیکی کی، یاد رکھنا، کوئی قول ہو، کوئی عمل ہو، کوئی عقیدہ ہو، کوئی اجتہاد کیا ہو، کوئی جناب رائے ہو، اگر کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے تو اللہ کے ہاں رتی بھر بھی اس کا مول نہیں پڑے گا۔ پیارے بھائیو آؤ، یہ لمبی لمبی رکھتے رات کو، 15 شعبان کی رات کو نماز ثابت نہیں ہے۔ اس رات کے حوالے سے جو حدیثیں سنتے ہو ساری من گھڑت کمزور روایتیں ہیں۔ اس سے روایتیں ثابت ہے جس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، اور راوی تو پڑھ، دیکھ راوی کھول، وہ حدیث کھول، اس کے راویوں پر بحث کر کے راوی بیان کرنے والے کون سے ہیں۔ ہمارے اندر تو یہ شعور انہیں مولوی نے لگا دیا، بس ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ اللہ کی قسم، دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ میری امت کے علماء، میری امت کے لوگ کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ قرآن و سنت کے اندر بھی ڈنڈی، اور یہ جو معاملات آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تو الامان والحفیظ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حیادار بنائے۔ رمضان سے پہلے مجھ سمیت ہر بھائی، ہر دوست، ہر بزرگ، ہر ہمارا بچہ، ہماری مائیں، ہماری بہنوں کو حیا والا بھی بنائے، نمازی بھی بنائے، اور اپنے رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں جی، آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس رمضان کی تیاری کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے ہوگا۔ اللہ رب العزت جو کو سنا گیا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ علی بھائی ہیں، ان کی والدہ بیمار ہے، اللہ اس کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، ہمارے بزرگوں کو شفا عطا فرما۔
الہ العالمین اس فتنے کے دور میں ہمارے حیا کو سلامت رکھ لے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت، اپنے رسول کی سچی محبت نصیب فرما دے، قرآن و سنت کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرما دے، الہ العالمین ہم سب پہ رحم فرما دے، جو فوت ہو گئے ان کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے۔ یہ جو ابھی جو میرے بھائی جو سن رہے ہیں پیار اور محبت سے جو آتے ہیں، دور دراز سے آتے ہیں، اللہ ان کو اور ان کی نسلوں کو قیامت کی دیواروں تک نمازی بنا دے، اللہ اپنے سامنے جھکنے والا بنا دے، اس نماز کی وجہ سے، اس جمعے کی برکت سے اللہ ہمارے سارے معاملات درست فرما دے، ہماری پریشانیاں جو الجھے ہوئے معاملات ہیں اللہ سب آسان فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔